السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، اس وقت ہم اسلام کے دو بڑے قبرستان ہیں، دو مبارک قبرستان جو جنت کے ٹکڑے ہیں۔ اس میں سے ایک جنت البقیع آپ کو ہم نے دکھائی، نبی پاک علیہ السلام کے قدمین میں مدینہ طیبہ میں بقیع الغرقد، جسے جنت البقیع کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، اور جس کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کا یہ عالی شان حکم ہے کہ جس کے لیے ممکن ہو کہ مدینہ طیبہ میں رہے اور یہاں پہ فوت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے، اور بقیع الغرقد میں جو دفن ہونے والے ہیں ان کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب نبی پاک علیہ السلام جو ہیں وہ سب سے پہلے بیدار ہوں گے، تو اس کے بعد وہ بقیع شریف تشریف لے کے جائیں گے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ، اور بقیع الغرقد سے جو اہل بیت اطہار، حضور کی امہات المومنین، اصحاب رسول اور امت جو ہے بیدار ہوگی، ان کو لے کے میدان محشر کی جانب روانہ ہوں گے، اور اس سے پہلے وہ انتظار کریں گے جنت المعالی۔ یہ ایک قبرستان جہاں ہم اس وقت موجود ہیں مکہ المکرمہ میں، یہ جنت المعالی کا قدیم قبرستان ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس احاطے کے بعد جو نیچے آپ کو احاطہ دور دکھائی دے رہا ہے وہ نیا احاطہ ہے۔ یہ دوسرا بڑا اور عظیم قبرستان ہے، اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ جنت البقیع میں مکے والوں کی تشریف آوری کا انتظار کریں گے، یعنی یہاں سے جو جید ہستیاں ہیں یہ تشریف لائیں گی، اور وہاں سے پھر آقا میدان محشر کی جانب روانہ ہوں گے۔ تو جو سب سے پہلے اور سب سے بلند ہستی یہاں پہ ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ یہ دیکھیے گا، یہ جو احاطہ دکھائی دے رہا ہے سامنے، اس میں بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین بی بی سیدہ خدیجہ یہاں موجود ہیں۔ اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ نے کمال حق ادا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کے بالکل ساتھ جناب قاسم موجود ہیں، حضور علیہ السلام کے فرزند، آپ کے پہلے بیٹے، جن کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو ابو القاسم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ جناب قاسم یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے تھے، جناب قاسم، جناب ابراہیم اور جناب عبداللہ، غالباً اگر میں بھول نہیں رہا۔ تینوں کی بچپن میں وفات ہو گئی، اور حضور علیہ السلام کی جو نسل پاک ہے وہ پھر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے چلی، اور دیگر صاحبزادیوں کی بھی اولادیں تھیں۔ یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو شجرہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، ایک شجر چھوٹا سا، اس کے پاس بتایا جاتا ہے کہ اس کے نیچے جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد گرامی اور حضور کے چچا جنہوں نے آپ کی پرورش فرمائی جناب عبد المطلب کے انتقال کے بعد، یہاں آپ کی قبر مبارک ہے، اور یہ دیگر اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدیم قبریں ہیں۔ یہ پرانا احاطہ ہے جنت المعالی کا، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سامنے والے احاطے میں بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا اور جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور یہ بہت ہی مبارک، بہت ہی بابرکت قبرستان ہے۔ ہم ان تمام جنت المعالی کے مکینوں کو، ان جنتیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا اہل الجنہ، السلام علیکم یا اہل الجنت المعالی۔ اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ نے اپنا حق ادا کیا، اسلام کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں خوب خدمت کی۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین وہ ہستی ہیں ماشاءاللہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی تمام اولاد سوائے آخری بیٹے جناب ابراہیم کے، تمام اولاد بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ ڈسٹنکشن عطا کی، آپ پہلی زوجہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ساتھ دیا، اور آپ پہلی مسلمان ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو پہلی ہستی جنہوں نے کلمہ طیبہ ادا کیا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، جنہوں نے آپ کی ڈھارس بتائی، آپ کا ساتھ دیا، اپنی جان مال کے ساتھ ساتھ دیا، اور تن من دھن کے ساتھ دیا، وہ بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اور حضور کو بہت محبت تھی، آپ سے انتہائی محبت رکھتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ 10 نبوی جب بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا انتقال ہوتا ہے، اور جناب ابو طالب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو یہ دو ایسی مبارک ہستیاں، ایسی بلند پایہ ہستیاں ہیں کہ ان کے انتقال کا جو سال ہے 10 نبوی، اس کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔ حضور بہت شدید محبت رکھتے تھے جناب اپنے چچا جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے۔ تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ کتنی محبت حضور نے فرمائی ان مبارک ہستیوں سے، اور کتنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائی، ان کا ساتھ دیا ہر حوالے سے۔ اور مکہ کا دور جو کہ انتہائی سخت دور ہے آپ جانتے ہیں، اس میں یہ ہستیاں تھیں جو حضور کو ڈھارس بندھاتی رہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے کچھ ہوٹلز بن گئے، اور اس کے پار آپ کو وہ حرم کعبہ کے جو مینار ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ تو کعبۃ اللہ اس جانب ہے جی، اور یہ مبارک ہستیاں اس جانب سر مبارک کر کے آرام فرما ہیں۔ ہم یہاں پہ آج حاضر ہوئے ہیں۔ یہ قبرستان بھی جو ہے وہ دن میں کھولا جاتا ہے، ابھی مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اس کو بند کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہماری خواہش تھی کہ آپ کو بھی یہاں پہ زیارت کروائی جائے، آپ بھی سلام عرض کر لیں اور ان مبارک ہستیوں کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے حضور کی مدد فرمائی ہے جب کوئی بھی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ پہلی ہستی آپ ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد کیونکہ آپ ہی کے گھر میں جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے چچا زاد بھائی حضور کی اولاد کی طرح ہیں کہ ان کی پرورش حضور نے فرمائی اور بی بی سیدہ خدیجہ نے فرمائی، وہ اسی گھر میں موجود تھے۔ آپ ایمان لائے بچپن میں تھے، کہیں بعض جگہوں پہ 5 سال، بعض جگہوں پہ 8 سال آپ کی عمر آتی ہے، عمر مبارک، اللہ پاک وشی معاف کرے۔ لیکن جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں وہ پھر بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد آپ ایمان لائے ہیں، اور بچوں میں اسی لیے آپ کا شمار پہلے میں کیا جاتا ہے۔ مردوں میں بھی اگر مرد کنسیڈر کیا جائے تو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں وہ آئیں گے۔ اور پھر گھر سے باہر، یہ تو اپنے گھر کے افراد ہیں، گھر سے باہر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ شان جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، قریبی دوست، جانثار ساتھی تھے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، اس لیے مردوں میں کیونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایج فیلو تھے، بڑی عمر میں تھے، آپ کے دوست تھے، تو آپ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے سخت ترین وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا ہے، آپ کا ساتھ دیا ہے، اور اپنی جان و مال کے ساتھ دیا۔ اللہ پاک ان ہستیوں کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ اور جو مکہ کا سخت دور تھا اس میں انہوں نے ہر حوالے سے، جناب ابو طالب کی بات کی جائے تو آپ جانتے ہیں حضور کے دادا جان جناب عبد المطلب کے انتقال کے بعد جناب ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی ہے، آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کو شیلٹر دیا ہے، اور آپ کی زوجہ جن کی قبر ہم نے آپ کو جنت البقیع میں دکھائی، بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی والدہ، آپ نے اپنی ماں بن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے اور بہت جانثاری دکھائی۔ تو ان مبارک ہستیوں نے اپنا حق ادا کیا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کی خدمت کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب اور اطاعت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں یہ سعادت دے کہ ہم اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حرم کعبہ میں، بیت اللہ شریف میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں جنت البقیع میں مدفون ہونے کی سعادت ہمیں عطا فرمائے۔ ان کے نقش قدم پر ہماری زندگی چلے، اور پھر ان کے قرب میں ہمیں جو ہے وہ آرام کا موقع ملے، اور ہم معاشر میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بلند ہوں انشاءاللہ العزیز۔ یہ کیونکہ اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے تو مختصر سا ویلاگ ہے، اور خواہش تھی کہ آپ کو جنت المعلیٰ کا دیدار کروایا جائے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ، آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں بیریئر لگے ہوئے ہیں، یہ بند ہے، سب سے امپورٹنٹ احاطہ یہ ہے، تو یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں یہاں پہ حاضر ہوا، اور جو نیا احاطہ ہے وہ آگے آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو بہت ساری قبور ہیں، اب بھی جب یہاں پہ ہوتا ہے جنازہ تو اس کے بعد جو مکے کے رہائشی ہیں انہیں یہیں لایا جاتا ہے جنت المعلیٰ میں، اور جو مدینہ طیبہ کے رہائشی ہیں وہ ان کو جنت البقیع میں لے جایا جاتا ہے، اور وہاں پہ ان کی تدفین ہوتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ لے کے آئیں، اور آپ بھی اس مبارک قبرستان کی اور ان مبارک ہستیوں کی زیارت کر سکیں، ان کو سلام پیش کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مبارک ہستیوں کے تصدق دنیا اور آخرت کی خیر و برکت عطا فرمائے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو اتحاد عطا فرمائے، امت کے لیے اپنا کرم فرمائے، اور جس مشکل میں اس وقت مسلمان ہیں اور خاص طور پہ اہلیان فلسطین ہیں، ہم ان مبارک ہستیوں کے توسط سے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے لیے آسانی فرمائیں، امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد دیں، اور مسلمانوں کو فتح عطا کر رہے ہیں صہیونی طاقتوں کے اور جابر حکمرانوں کے خلاف۔
اللہ پاک آسانی فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں سرخور فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔